اصول تحریر نگار کانتا رابعہ۔ جب سے شانی نے کلاس چہارم میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر انعام میں نانا ابو سے سائیکل وصول کی تھی، وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ہر وقت سائیکل کے پیڈل پر پاؤں مارتا اور اونچی آواز سے ٹن ٹنا ٹن ٹن سائیکل، شانی کی سائیکل گاتا، بلکہ لہراتا ہوا چاروں طرف چکر لگاتا۔ ابا میاں نے، دادی نے، بڑے ابا نے، بھیا نے بہت مرتبہ سمجھایا کہ ابھی سائیکل چلانے میں ماہر نہیں ہو، ذرا دھیان سے چلایا کرو۔ شروع میں اسپیڈ کم رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسپیڈ بڑھاتے ہیں۔ گلی کا موڑ مڑتے ہوئے دونوں طرف سے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ اگر سامنے سے چیز آ جائے تو بریک لگانے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شانی کو سائیکل چلانے کے شوق میں کہاں ہوش، ہلکی پھلکی چوٹ لگتی تو وہ چیخ کو اندر ہی گلے میں دبا دیتا۔ خدا نہ خواستہ بڑوں کو پتہ چل گیا تو سائیکل چلانے پر پابندی نہ عائد کر دی جائے۔ عام زندگی میں بھی شانی میاں من موجی طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی تو کچھ کھائے پیے بغیر کئی پہر گزار لیتے، تو کبھی کئی پہر مسلسل کھا پی کر گزارتے۔ کپڑے بدل لینے کا خیال آتا تو دن میں دو بار تبدیل کرتے، نہیں تو ہفتہ بھر ایک ہی پوشاک پہنے رہتے۔ گھر والے سمجھاتے رہتے تھے، لیکن کبھی تابعداری سے سر ہلا دیتے اور کبھی بات تک سننے کی زحمت نہ کرتے۔ اب جب سے سائیکل ملی تو زندگی میں سارے لوگ ایک طرف، سارے شوق ایک طرف، دھیان بس سائیکل چلانے کی جانب لگا رہتا۔ صبح کا سلام لیتے ہی کپڑا لے کر سائیکل صاف کرتے، دھوپ میں بیٹھتے تو پائپ سے خوب رگڑ کر دھلائی کرتے، اور کسی بہن بھائی یا کاموں میں دھیان ہی نہیں رہتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہر میں خوب بارش ہوئی، ہر طرف پانی اور کیچڑ کی وجہ سے سڑک پر چلنا مشکل تھا۔ سب چھوٹے بڑے گھروں میں دبکے ہوئے تھے کہ شانی میاں کے دل میں بارش کے بعد کا موسم دیکھنے کی چاہت پیدا ہوئی۔ گھر والوں کی طرف سے اس موسم میں باہر نکلنے پر پابندی تھی۔ چپکے سے نظر بچا کر سائیکل لے کر باہر نکلے اور گلی میں داخل ہوتے ہی اچھل کر سائیکل پر سوار ہوئے۔ انہوں نے درختوں کے جھومتے ہوئے پتے، لہلہاتی ٹہنیوں کی طرف دیکھا، یک ٹھنڈی ہوا میں لمبی سانس لے کر اپنے آپ کو تھپکی دی۔ واہ شانی یار، بہت اچھا کیا جو گھر کی قید سے باہر آ گئے، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی یہاں تک سوچا تھا کہ بڑی سڑک پر ایک بڑا سا سامان سے لدا ٹرک بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا پاں ہارن بجاتا شانی کے قریب سے گزرا۔ شانی اپنے خیالات میں مگن تھا۔ جو ہی ٹرک کی پاں کی آواز سنائی دی اور بھاری جثے والا ٹرک ملک الموت کی طرح سر پر دکھائی دیا تو اچانک گھبرا کر سائیکل فٹ پاتھ پر چڑھا دی۔ ٹرک پانی میں سے گزرا تو شانی میاں کے پورے جسم اور منہ پر بھی کیچڑ کے چھینٹے پڑے، بدبو والا پانی۔ اس نے گھبرا کر سائیکل فٹ پاتھ پر چڑھایا۔ وہاں سے چند خواتین گزر رہی تھی، انہوں نے اس ناگہانی آفت پر ارے میاں کہہ کر منہ پیچھے کر ڈانٹا تو مزید گھبراہٹ میں پیچھے ہوئے اور سائیکل دڑام سے لڑکتی ہوئی ایک طرف گری۔ شانی میاں اوندے منہ پڑے، اس وقت کو کوس رہے تھے جب سہانے موسم کے لطف اٹھانے گھر میں لحاف سے نکل کر باہر آئے۔ سارے انہیں دیکھتے ہوئے پاس سے گزر رہے تھے۔ مجال ہے خدا ترسی میں کسی نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو۔ خود ہی کراہتے ہوئے اوئی کرتے اٹھے۔ سائیکل کو کافی نقصان پہنچا تھا، چین نکلی ہوئی تھی۔ گھسیٹ کر آہستہ لنگڑاتے ہوئے گھر پہنچے تو ان کا حلیہ دیکھ کر سب گھر والوں کو بغیر سنائے ہی داستان سمجھ میں آ گئی۔ بھیا نے ڈانٹنا چاہا تو بڑے ابا نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس تکلیف کے عالم میں سمجھانا زخموں پر نمک پاشی تھا۔ اسے باجی نے الماری سے سوٹ نکال کر دیا، گرم پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی۔ نہا دھو کر نکلے تو امی جان چائے کے ساتھ بسکٹ اور گرما گرم پکوڑے پلیٹ میں لے کر آئیں۔ زخموں پر مرہم لگائی، کھانے کے لیے دوا دی۔ جب 2-3 گھنٹے گزر گئے تو بھیا نے اسے پاس بٹھا کر پوچھا، ہاں بھائی جوان، کیا سبق ملا آج کے واقعے سے؟ جوان تو مارے شرمندگی کے چپ ہی رہا، لیکن بھیا پیار سے سمجھانے لگے۔ دیکھو، اگر سمجھو تو 15 سے زیادہ سبق ہیں۔ نافرمانی کے سبب جو نقصان پہنچا وہ نوٹ کرو۔ ہم نے گرما گرم پکوڑے کھائے،
बड़े अब्बा जलेबियां और समोसे भी लेते आए। हमने उनका मजा भी लिया और तुम शैतान के बहकावे में आकर इससे महरूम रहे। चोट खाई, बदबूदार पानी के छींटों ने तुम्हारा जिस्म और लिबास नापाक कर दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जिंदगी में छोटों, बड़ों, बीमार, सेहतमंद सबके लिए अलग अलग उसूल होते हैं। साइकिल भी इन्हीं उसूलों पर चलते हैं। इधर उधर देखते हैं, जायजा लेते हैं, रुकावट देखकर ब्रेक लगाते हैं। फुटपाथ तो होता ही पैदल चलने वालों के लिए है। इस पर चढ़ने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि तुम अपनी हदों से गुजरने की कोशिश करोगे। जो तरीके कुदरत ने तुम्हारे लिए रखे हैं तुम इनकी परवाह नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? नुकसान उठाओगे। और भैया बोल रहे थे और शानी मियाँ सोच रहे थे। कह तो भैया सच ही रहे हैं। अभी तो उन्हें साइकिल की चेन टूटने का इल्म नहीं। साइकिल पर एक थैला केलों और सेब का भरा हुआ था, वो भी कीचड़ में गिरा और फुटपाथ पर चलने वालियों ने मुंह भर भर के गालियों से खातिर तवाज़ु की, वो अलग। दिल में हमेशा फर्माबरदारी और ताबेदारी का अहद पक्का करके उसने भैया के सामने अपने कसूर का एतराफ़ कर ही लिया।